براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ انوائرمنٹل تھی۔ جب آپ کے راوی کے اندر ہندوستان سے سارا کیمیکل اور گندا پانی آتا ہے انڈسٹری کا، اور پھر ہماری انڈسٹری کا پانی بھی یہاں گندا کیمیکل والا شامل ہوتا ہے، اور وہ پانی آگے دریا میں آہستہ آہستہ موو ہوتا ہے تو وہ سیپیج ہوتی ہے، زمین کے اندر جاتا ہے وہی سارا کیمیکل، پھر ہم اپنے گھروں سے بور کر کے وہ پانی باہر کھینچتے ہیں اور پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں کھانے میں دوسری، تو ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ زمین سے آ رہا ہے، یہ صاف پانی ہے، حالانکہ وہ تمام کیمیکل ملا پانی ہیپیٹائٹس اور ان تمام بیماریوں کا وجہ بنتا ہے، جس وجہ سے لاہور کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایسی امراض بھی بڑھ رہی تھی لاہور کے گرد و نواح میں، اور لاہور کے اندر پولوشن بھی بڑھ رہی تھی، اور ایک بے ہنگم کنکریٹ کا جنگل بن رہا تھا۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے ارد گرد ایک نیا شہر بنایا جائے، جو جس طرح اسلام آباد 50-60s میں بنا وہ اس زمانے کے حساب سے بڑا ماڈرن تھا، لیکن آج کے زمانے میں کے حساب سے شاید وہ بھی اب ماڈرن نہیں ہے۔ تو جو ماڈرن خطوط ہیں، ٹیکنالوجی ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی، جس طریقے سے آپ یورپ میں دیکھتے ہیں صاف ستھرا دریا شہر کے اندر بہہ رہا ہوتا ہے، اس طرح کا شہر بنایا جائے جو ہندوستان سے آنے والا پانی اس کو پہلے روکا جائے، وہاں پر ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو ٹریٹ کیا جائے، ٹریٹ کرنے کے بعد آگے مزید اس کے بنائے جائیں ڈیمز، اور اس پانی کو پھر صاف ستھرے پانی کو شہر میں سے گزار کے آگے اور اس کے کناروں کے اوپر نیا شہر بسایا جائے۔ اب جب یہ پلان بنا تو کچھ زمین وہاں موجود تھی، کچھ ایکوائر کرنی پڑ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً کوئی 5000 ایکڑ پہ جو کم و بیش 40,000 کنال بنتا ہے، اس کے اوپر انڈسٹریل زون ایک ان پلانڈ ان سٹرکچرڈ، جس کی کسی نے کبھی کوئی بات نہیں پوچھی، وہ انڈسٹریل زون وہاں پر بنا پڑا ہے۔ پچھلی حکومتوں میں آپ نے جو تابناک وعدے سنے، وہ تب بھی انڈسٹریل زون یہی تھا، اور وہ بھی اپنا گندا فضلہ جو تھا، جو انوائرمنٹ کے حساب سے صحت کے حساب سے بہت ہی گندے کیمیکل ہوتے ہیں، وہ اس انڈسٹریل زون سے بھی نکل کے اسی دریا میں پڑتے تھے اور پانی زمین میں جاتا تھا، پھر آپ کو اور مجھے وہ پینا پڑتا تھا۔ تو یہ جو 1800 انڈسٹریز ہیں تقریباً اس 5000 ایکڑ میں، ان کو اب آن بورڈ لیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس شہر اور لاہور کے درمیان میں ہوں گی، آپ یہ کہہ لیں۔ ان کو بھی ماڈرن خطوط کے اوپر بلڈ کرنا تھا۔ اس سلسلے میں جب وزیر اعظم سعودی عرب گئے تو وہاں پر سعودی حکومت سے بھی بات چیت ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب ہمارا ایسا بھائی ہے جو، کچھ بھائی ہم کہتے ہیں نا غم اور خوشی میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ سعودی عرب ایک ایسا ہمارا بردرلی کنٹری ہے کہ جو ہماری خوشی غم، کیونکہ ہمارے لیے تو جو سب سے بڑی عقیدت کی جگہ ہیں وہی وہاں پر ہیں۔ تو سعودی عرب سے ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ کسی کو اس سے کوئی انکاری نہیں ہے کہ جتنا تگڑا ریلیشن شپ ہمارا سعودی عرب سے ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی جب پرنس سلمان اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان یہ بات چیت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بہت ہی معزز بھائی انجینئر ہیں خالد عبدالعزیز، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ یہ سعودی عربیہ سے اپنی کمپنی، ان کی کمپنی ہے یہ سار انٹرپرائز، یہ اس کمپنی کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی وہاں کی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو ریل اسٹیٹ ڈیولپ کرنے میں، انڈسٹریل زونز ڈیولپ کرنے میں، دوسرے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں بہت زیادہ لمبا ایکسپیرینس ہے۔ یہ انشاءاللہ پاکستان میں $600 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس $600 ملین میں ایک تو یہ پورے اس انڈسٹریل زون کو ڈیولپ کریں گے ماڈرن خطوط کے اوپر، تاکہ وہاں سے جو بھی فضلہ نکلتا ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں، جو اس انڈسٹریل زون کا انوائرمنٹ ہے وہ ماڈرن خطوط کے اوپر ہو، وہاں پر اچھی سڑکیں بنے، اچھا جو سول سٹرکچر ہے وہ بنے، وہاں پر جو ڈرینیج کا نظام ہے وہ بہترین ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر 1900 کے قریب اپارٹمنٹس بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر 6 سکولز بنائیں گے، اور یہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے سکولز ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک بڑا ہاسپٹل بنائیں گے، اور یہ تمام چیزیں حکومت پاکستان کی ملکیت بن جائیں گی۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کے پبلک انسٹیٹیوشن بن جائیں گی، آپ کی ملکیت بن جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے
اس سے پہلے بھی ایسے منصوبے ہوتے تھے اور بعد میں آپ کو الفاظ کی جادوگری ہوتی تھی. ابھی بھی ایک منصوبہ ہے جس میں ایگریمنٹ میں اس ٹائم تو حکومت کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی لکھتے ہوئے کہ جب 10 سال کا وہ پورا ہوگا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا تو وہ بسیں اور انفراسٹرکچر ہمارا ہوگا. 10 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا نہیں ہوگا. تو یہ حکومت اس طرح کے منصوبے نہیں لا رہی جس میں شہباز گل صاحب کک بیکس لے لیں گے اب بیٹھے ہوئے اور ایسی چیز کنڈی لکھ جائیں گے اس میں کہ 10 سال بعد میں نے آج مال بنا لیا, 10 سال بعد قوم جو ہے نا وہ سوچے گی کیا ہوا ہے. بڑے ٹرانسپیرنٹ تمام چیزیں لکھت پڑھت میں اس ایسے طریقے سے کریں گے کہ نہ ہمارے کسی بردرلی کنٹری سے ہمارے ریلیشن شپ افیکٹ ہوں, نہ ہماری عوام کا نہ ان کی کمپنی کا انٹرسٹ کسی طرح سے بھی کمپرومائز ہو. تو ہم اہلاً و سہلاً مائی بردر, ہم ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کو اس سرزمین کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 1800 انڈسٹریز ہیں, بہت ساری انڈسٹریز ہم توقع کر رہے ہیں کہ ان کے توسط سے اب سعودی عرب سے بھی وہ انڈسٹریز آ کے اس انڈسٹریل زون میں لگیں گی. تو یہ آج کی بہت ہی امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا تھا وہ ہے. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یہ پروجیکٹ ہے ریور راوی کا, وہ بھی آپ اگلے 1 مہینے کے اندر اس میں بھی کام میں بہت تیزی دیکھیں گے. آپ جیسے سی بی ڈی میں دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر بھی آپ بہت تیزی دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سال میں آپ کو سگنیفیکنٹ امپروومنٹ اس پروجیکٹ میں نظر آئے گی. یہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کے لیے, یہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز کی سائنٹیفک بنیادوں پر آگے لے کے جانے کے لیے, پاکستان اور سعودی عربیہ کے کولیبریشن میں یہ جو منصوبہ ہے, یہ جو $600 ملین کی انویسٹمنٹ ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی اس ٹائم معیشت جس طریقے سے ترقی کر رہی ہے, پاکستان کی فورن پالیسی جس طریقے سے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں, آنے والے سالوں میں ہم پاکستان کا ایک بہت ہی روشن معاشی جو مستقبل ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں. اس میں آپ میڈیا کے دوستوں کی بہت زیادہ ہمیں کوآپریشن کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو پاکستان کے دشمن ہوں گے وہ منفی خبریں بھی پھیلائیں گے, وہ ہجان بھی برپا کریں گے, وہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی کریں گے, کیونکہ آج کی طاقت قوموں کی اصل معاشی طاقت ہے. جب آپ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو باہر جا کے پیسہ مانگنا پڑتا ہے, جب آپ پیسہ مانگتے ہیں تو لوگ آپ سے اپنی شرائط منواتے ہیں. تو پاکستان کے اندر ہمارے پاس اتنا ریسورس موجود ہے کہ اگر ہم انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں تو وہ جو پیسہ ہمیں جا کے قرضوں کی صورت میں لینا پڑتا ہے وہی انویسٹمنٹ کی صورت میں پاکستان آ سکتا ہے, اور ہم اپنی جو خود مختاری ہے اس پر بھی اور تگڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی معیشت کو بھی آگے لے کر چل سکتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اس سے ہٹ کے, اور اب میری تمام ٹیلی ویژنوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ پہلے والی خبر مثبت ہے, اس کو وقت دیجئے گا, کیونکہ آپ بار بار ٹاک شوز میں کہتے ہیں ہم مثبت خبریں شیئر نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں یہ رپورٹر فائل بھی کرتے, تمام بیچارے لکھ رہے ہیں اس ٹائم بیٹھے, یہ دیکھیں ایک صفحہ لکھ ڈالا ہے, لیکن جب فائل ہونا ہے تو آپ نے سٹوری کو جگہ نہیں دینی, آپ نے نیگیٹو سٹوری کو جگہ دینی ہے. تو آپ نے مہربانی یہ جو پہلی بات کی اس کو جگہ دیجیے گا. اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں, جسٹس وجی الدین صاحب جن کی جو ممبرشپ تھی وہ 2015 میں کینسل کر دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وجی صاحب کوئی بہت برے آدمی ہیں, لیکن ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں, اپنی انفلیکسیبل اپروچ ہے, اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہیں جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے آپ کو آرگنائزیشن کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے, آپ کو اس آرگنائزیشن کے قوانین کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. انہوں نے ہمیشہ ڈسٹرکٹیو تھاٹس رکھے پارٹی کے اندر بھی, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے اندر بہت سارا حوصلہ ہے, وہ ڈسٹرکشن کو بھی سنتے ہیں, اس لیے انہوں نے ان کے سنے. لیکن فائنلی پوری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا, تو انہیں 2015 میں ان کی ممبرشپ کو کینسل کر دیا. وہ انتظار کرتے رہے پورا 1 سال, پھر 2016 میں انہوں نے استعفیٰ دیا. اور آج جا کے انہوں نے جو ایک الزام لگایا تھا, آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا, اور جس میں جہانگیر ترین صاحب نے یہ بتا دیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے کبھی ایسا پیسہ نہیں دیا. میں آپ کے سامنے کچھ نمبرز رکھنا چاہتا ہوں. 2016 میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ریزائن کر دیا, 15 میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ایک مڈل کلاس کا آدمی لے کے آیا جس کا نام عمران خان ہے, جن کے پاس بڑی جائیداد نہیں تھی, پارٹی کے پاس بڑا پیسہ نہیں تھا. آپ نے اکثر یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ جب 97 کا الیکشن ہارے تو پرائم منسٹر صاحب کو اپنی گاڑی بھی بیچنی پڑی تھی قرضہ لوٹانے کے لیے,
जो इलेक्शन कैंपेन के लिए चला था। ये बड़ी मिडिल क्लास की पार्टी थी, इसके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था। जब तक ओवरसीज हमारे जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने फंड, जैसे मैं बाहर बैठा था, हम लोगों ने वहां से फंड करना नहीं शुरू किया, और हमें भी लाइट बहुत देर के बाद ज्यादातर को नजर आई। शुरू में तो कोई बंदा इमरान खान की इस बात पे यकीन ही नहीं करता था कि इस माफिया को भी हराया जा सकता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई ना कोई दफ्तर होता है, आप लोग जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने के लिए, आपको इस बात का पता है। उसको, उस दफ्तर को चलाने के लिए एक पार्टी फंड होता है, यह भी आपको पता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का भी दफ्तर है, पीपल्स पार्टी का भी दफ्तर है, नून लीग का भी दफ्तर है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी का भी दफ्तर है। उनको चलाने के लिए पार्टी कोई फंड भी देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक मिडिल क्लास की पार्टी थी, इतना पैसा तो था नहीं कि एक इंडिपेंडेंट दफ्तर पहले एम्बेसी रोड पे बना, फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सके, बंद करना पड़ा, फिर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ा, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान साहब, उनके घर के हिस्से में एक साइड पे बनाया गया। और वो जो चेयरमैन ऑफिस का हिस्सा था वो पार्टी इस्तेमाल करती थी पार्टी की एक्टिविटीज के लिए। वहां आप लोगों में से भी बहुत सारे दोस्त गए हुए हैं और आपको पता है इस बात का कि वहां पर 3-4 कमरे हैं, एक बरामदा है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, आप लोगों ने देखी हुई है वो जगह। वो पार्टी के मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। वहां 3-4 एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाहें भी पार्टी फंड से आती हैं। इमरान खान साहब की ये मेहरबानी थी कि उन्होंने अपने घर की जगह में पार्टी के ऑफिस को वो जगह दी मुफ्त में, ना उसका कोई किराया वसूल किया, ना उसको पार्टी के लिए बेचा, पार्टी के नाम पर बेच के को पैसे लिए, और पार्टी का दफ्तर वहां चलता रहा। मैं आपके सामने अखराजात रख देता हूं जो पार्टी वहां पर खर्च करती रही सालाना। 2013-14 में मंथली एवरेज थी 70,000 रुपए, तो इसको आप 12 से ज़रब दे लें तो साल की एवरेज बन जाएगी 8,40,000 रुपए, जो वहां पर दफ्तर में जो चाय और बिस्किट ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, और 3-4 जो एम्प्लॉइज थे वहां पर, वो बिजली का मीटर उसका अलग है। उस दफ्तर का जो खर्चा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसका 70,000 रुपए 2014-15 में, 2015-16 में भी फिर तकरीबन 70-72,000 रुपए। 2016-17 में हमारी पार्टी की एक्टिविटी बढ़ी, वहां पर ज्यादा मीटिंग, ज्यादा तो 1.5 लाख रुपए माहाना खर्चा शुरू हो गया। 2016-17 और 2017-18 में 1.5 लाख तकरीबन माहाना रहा। 2018-19 आपको याद है इलेक्शन का साल था, तो तकरीबन 2 लाख रुपए माहाना खर्चा होता रहा वहां पर। 2019-20 में भी 2 लाख होता रहा, क्योंकि वो पार्टी सेक्रेटेरिएट, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट, अभी भी वहां पार्टी की मीटिंग्स होती हैं। 2020-21 में दोबारा वहां पर 2.5 लाख है, और अभी भी वहां पर शहबाज गिल न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के हवाले से कमेंट करते हुए कहा कि उनकी मेंबरशिप 2015 में कैंसिल हुई थी। वजी साहब कोई बुरे आदमी नहीं, मगर ये उनकी अपनी सोच होगी।